حضرت موسیٰ کے حوالے سے جس فرعون کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے وہ محض ایک کردار ہی نہیں، غرور، سرکشی اور ظلم کی ایک ایسی علامت ہے کہ آج بھی اس کا نام ظلم کے ایک استعارے کے طور پر لیا جاتا ہے، مگر حضرت موسیٰ کے ہاتھوں یہ ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ انسان کی کہانی میں ہم آج اسی انجام کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ فرعون کیا بادشاہ کا نام تھا؟ نہیں، فرعون کسی شخصیت کا نام نہیں تھا بلکہ مصری بادشاہوں کا لقب تھا۔ مصر کی تاریخ کا وہ کون سا فرعون ہے جس کا ذکر قرآن مجید حضرت موسیٰ کے واقعے میں کرتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے مگر اس کا جواب تھوڑا تفصیل طلب ہے۔ بائبل واضح کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے 2 فرعونوں کا زمانہ پایا، ایک وہ جس کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوئی اور دوسرا وہ جس کے دور میں وہ رسول بنا کر اس کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن بھی اس کی تائید اس طرح کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ جب رسول بن کر فرعون کے دربار میں گئے تو فرعون نے ان کو یہ طعنہ دیا کہ تم ہمارے گھر میں پروان چڑھے ہو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے ہاں رکھ کر پالا نہیں تھا اور اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے اندر بسر کیے؟ اگر اس نے حضرت موسیٰ کو پالا ہوتا تو واحد کے صیغے میں اپنی طرف اشارہ کرتا کہ میں نے تمہیں پالا تھا، لیکن اس نے جمع کے صیغے میں اپنے ہاں کہہ کر اپنے خاندان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ وہ فرعون نہیں تھا جس کی ملکہ نے حضرت موسیٰ کو ماں بن کر پالا تھا، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ عام طور پر رامسیس جس کا زمانہ 1279 تا 1213 قبل مسیح ہے، اسے وہ فرعون مانا جاتا ہے جو غرق ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائبل میں 2 شہروں کے نام آئے ہیں جنہیں فرعون نے بنی اسرائیل سے بیگار لے کر تعمیر کرایا تھا۔ یہ دونوں شہر اب دریافت ہو چکے ہیں۔ ان میں سے پہلے شہر رامسیس کے باپ سیتھی نے بنوایا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جس فرعون نے بنی اسرائیل سے شہر تعمیر کرائے تھے وہ سیتھی تھا، جو غرق ہوا وہ رامسیس تھا۔ تاہم بہت سے محققین کی رائے یہ ہے کہ اس شہر رامسیس کی تعمیر سیتھی نے شروع کرائی اور پورا رامسیس نے کیا، جبکہ دوسرا شہر پتوم اسی نے بنوایا تھا۔ قرآن اور بائبل کے مطابق فرعون حضرت موسیٰ کی پیدائش سے قبل بھی حکمران تھا۔ حضرت موسیٰ پختگی کی عمر تک اس کے ہاں ہی رہے، اس کے بعد بھی وہ حکمران رہا۔ اس لیے یہ فرعون سیتھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی مدت اقتدار صرف 11 یا 15 برس ہی بیان ہوتی ہے، بلکہ رامسیس تھا جس کی مدت اقتدار 66 برس تھی۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رامسیس کے بیٹے منفتح کے دور کا وہ کتبہ دریافت ہو گیا ہے جس میں اس کے کارنامے کے طور پر یہ درج ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کا خاتمہ کر دیا۔ یہ قدیم ترین تاریخی دریافت ہے جس میں بنی اسرائیل کا ذکر ملتا ہے۔ اس میں اتنی بات تو تاریخی حقیقت کے طور پر سامنے آ گئی ہے کہ منفتح کے دور میں بنی اسرائیل مصر سے ختم ہو گئے تھے، مگر حقیقت یہ نہیں تھی کہ منفتح نے ان کو ختم کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر سے چلے گئے تھے اور منفتح ان کا تعاقب کرتا ہوا غرق ہو گیا۔ بعد میں مصریوں نے اپنا اور اس کا وقار برقرار رکھنے کے لیے بنی اسرائیل کے خاتمے کو اس کے کارناموں کے کھاتے میں ڈال دیا۔ یوں دیگر بہت سی چیزوں کی طرح تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے فن کے بانی بھی مصری ہی تھے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رامسیس کے محل میں پرورش پائی اور اس کی موت کے بعد وہ منفتح کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ فرعون نے اپنی طاقت کے زوم میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے مطالبات یعنی دعوت ایمان اور بنی اسرائیل کی آزادی دونوں کو رد کر دیا۔ تاہم ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے بجائے اس نے انہیں یہ چیلنج دیا کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا کام اس کے ملک کے جادوگر حضرت موسیٰ سے بہتر طور پر کر سکتے ہیں، اس لیے جشن کے روز دونوں قوموں کے لوگ جمع ہوں اور حضرت موسیٰ ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون جیسا جابر اور ظالم حکمران
جو اپنے زمانے کی سپر پاور کا حکمران تھا، اس نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے خلاف فوری طور پر یا بعد میں کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اس نے پوری قوم کو غلام بنا رکھا تھا، بھلا 2 آدمیوں سے اسے کیا خوف لاحق ہو سکتا تھا؟ قرآن مجید کی روشنی میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجتے وقت انہیں بتا دیا تھا کہ وہ ان دونوں کے ساتھ ہوں گے۔ اس چیز نے ان کی شخصیت میں رعب، لہجے میں اعتماد، گفتگو میں تاثیر اور دلیل میں وزن کو اس طرح جمع کر دیا کہ فرعون کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اس کے ساتھ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قدیم مصری تہذیب میں جادو کے علم کو دیوتاؤں کی خصوصی عطا سمجھا جاتا تھا اور زندگی کے ہر شعبے میں جادو سے مدد لی جاتی تھی۔ ان مصری توہمات کے پس منظر میں حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھنے کے بعد ان کے لیے حضرت موسیٰ پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ مزید یہ کہ حضرت موسیٰ کے عصا کا سانپ میں بدلنا مصریوں کے لیے ایک علامت تھی، کیونکہ ان کے ہاں سانپ خدائی اور بادشاہی دونوں کا نشان تھا۔ مصریوں کے لیے اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی طرف سے بادشاہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس چیز کا نفسیاتی اثر بہت زیادہ تھا۔ یہی وجوہات تھی جنہوں نے فرعون کے ہاتھ باندھ دی اور وہ کج بحثی اور دھمکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکا اور جادوگروں کے مقابلے پر اکتفا کیا۔ مقابلے والے دن مصر کے بہترین جادوگر فرعون سے انعام پانے کے لالچ میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکیں اور وہ جادو کے اثر سے دیکھنے والوں کو سانپ کی طرح حرکت کرتی محسوس ہوئیں۔ اللہ کے حکم پہ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا۔ اس نے جادوگروں کے سارے شعبدوں کو نگل لیا اور زمین پر ان کی لاٹھیاں اور رسیاں پڑی رہ گئیں۔ جادوگروں کو فوراً اندازہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ جادو نہیں تھا، بلکہ عصا حقیقتاً سانپ میں بدلا تھا اور ان کے شعبدوں کو نگل گیا تھا۔ انہیں کوئی شک نہیں رہا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجنے والی ہستی رب العالمین ہے۔ وہ فوراً حق کے اعتراف میں سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے تو اس نے فوراً اسے سازش قرار دے کر یہ کہا کہ موسیٰ تم لوگوں کا استاد ہے اور تمہاری شکست تمہاری باہمی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس نے ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا، مگر ان کے پائے استقلال میں لغزش نہ آئی اور انہوں نے ایمان سے پھرنے کے بجائے موت کو ترجیح دی۔ سر، کیا اس فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی کوئی نقصان پہنچایا ہے یا اس کی کوئی کوشش کی ہے؟ فرعون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خلاف تو کوئی قدم نہیں اٹھا سکا، لیکن اس نے ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے فرعون نے بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو چھوڑ کر ان کے لڑکوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ وہی حربہ تھا جسے اس کا باپ اختیار کر چکا تھا۔ بنی اسرائیل اس صورتحال پر بہت گھبرائے تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو صبر کرنے اور اللہ کی عبادت پر جمے رہنے کا حکم دیا اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی کہ آخری غلبہ انہی کا ہوگا۔ کیا صبر کی تلقین کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کی؟ بالکل کی تھی۔ اس کے بعد مصریوں پر پے در پے عذاب آنا شروع ہو گئے جو حضرت موسیٰ کے معجزے کی حیثیت رکھتے تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے تحفظ کا بھی سبب بن گئے تھے۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پیداوار کی کمی کے عذاب میں مبتلا رکھا تاکہ وہ متنبہ ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب ان کے اچھے دن آتے تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور اگر کبھی برے دن آتے تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتاتے تھے۔ سنو، ان لوگوں کی نحوست تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ انہوں نے یہی کہا کہ تم خواہ کوئی نشانی ہمارے پاس لے آؤ کہ اس سے ہمیں مسحور کر دو، ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ سو ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں اور مینڈک چھوڑ دیے اور خون برسایا۔ یہ سب نشانیاں تھیں بنی اسرائیل کے صحیفوں میں جن کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اس پر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگ تھے۔
خرافت کے موقع پر فرعون وعدہ کرتا کہ وہ ایمان لا کر بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے دے گا، مگر جب مصیبت ٹل جاتی تو وہ اپنی بات سے پھر جاتا۔ آخر کار فرعون اور اس کے حواریوں پر فیصلہ کن عذاب کا وقت آ گیا۔ حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ فرعون نے اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کا پیچھا کیا۔ سامنے جب سمندر آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ نے پانی پر اپنا عصا مارا۔ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں جانب پانی پہاڑ کی طرح بلند ہو کر رک گیا۔ اس کے بیچ میں سے ایک خشک راستہ بن گیا جس سے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل گزر گئے۔ فرعون اس راستے سے ان کے پیچھے آیا، مگر پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اور اس کے لشکر والے ڈوبنے لگے۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر ایمان کا اعلان کیا، مگر اب یہ عمل بے فائدہ تھا۔ چنانچہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ تیرے جسم کو ایک نشانی بنا کر بچا لیا جائے گا اور دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ کیا اب اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے؟ تو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ خیال رہے کہ قرآن مجید پچھلے پیغمبروں کے برعکس حضرت موسیٰ کی بعثت کو ان کی قوم کی طرف نہیں بلکہ فرعون کی طرف قرار دیتا ہے۔ اسی لیے عذاب کا نشانہ فرعون اور اس کے درباری بنے۔ مصری قوم کو اس طرح ہلاک نہیں کیا گیا جس طرح پچھلے پیغمبروں کی اقوام کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک حکمت یہ تھی کہ باقی رہ جانے والے لوگ اس کی لاش کو، جسے پانی نے باہر ساحل پر پھینک دیا تھا، ممی بنا کر اپنے طریقے پر محفوظ کر لیں۔ پھر ایک وقت آئے جب دیگر فرعونوں کے ساتھ منفتح کی ممی بھی دریافت ہو، یوں تا قیامت اس فرعون منفتح کا جسم اور بہت سے فرعونوں کی ممیوں کے ساتھ مصری عجائب خانے میں موجود رہے۔ یہ فرعون اپنی خاموش زبان میں دنیا کو یہ بتائے کہ روز قیامت اسی طرح وقت کے ہر فرعون کو عبرت کا نشان بنا کر جہنم کے عجائب خانے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ کوئی ہے جو فرعون کے اس انجام سے عبرت حاصل کرے؟ بائبل میں گرچہ یہ داستان بیان ہوئی ہے، مگر وہاں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ فرعون کے جسم کو بچا لیا گیا تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے عذاب کی نشانی بن کر رہے۔ اسی طرح اس وقت کسی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مصری حکمرانوں کی لاشوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب لوگ کچھ پیسے دے کر ان فرعونوں کے جسم کا تماشا دیکھیں گے۔ حضرت یوسف کے واقعے میں ہم یہ توجہ دلا چکے ہیں کہ دنیا کے سامنے یہ سارے حقائق 1400 برس پہلے صحرائے عرب کے ایک باسی نے کھولے تھے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو وہ خدا پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، حالانکہ یہی فرعون تھا جو ایک خدا پر ایمان لانے کی حضرت موسیٰ کی دعوت کا کبھی مذاق اڑاتا اور کبھی انہیں دھمکیاں دیتا تھا۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، زمین اور آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم لوگ یقین کرنے والے بنو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا بھی پروردگار اور تمہارے اگلے بزرگوں کا بھی پروردگار۔ فرعون نے کہا، تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بالکل ہی خپتی ہے۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون یہ سن کر چلا اٹھا کہ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا
تو میں تمہیں قید کر کے رہوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصیبت وہ چیز ہے جو بڑے سے بڑے فرعون کو حقیقت پسند بنا دیتی ہے۔ انسان آخر کار خدائے واحد کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ انسان عقلی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ غیر اللہ میں کوئی طاقت نہیں کہ وہ اسے مصیبت سے بچا سکے، مگر امتحان کے پہلو سے خدا انسان کو مصائب سے نکالتا رہتا ہے اور انسان اس کو غیر اللہ کے کھاتے میں ڈال کر مطمئن رہتا ہے۔ مگر جب انسان مستقل مصائب میں گھر جائے پھر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اصل سہارا اللہ ہی کا ہے، گرچہ مصیبت سے نکل کر پھر وہ غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ شرک اپنی نوعیت کے لحاظ سے مخلوق کو خالق کے مقام پر رکھنا ہے، چاہے یہ مخلوق انسان ہوں، اجرام فلکی ہوں، جن و ملائک ہوں، بت ہوں، یا ان کے پیچھے فرض کیے گئے تصورات یا شخصیات ہوں۔ انسان ان مخلوقات کو خدائی اوصاف کا حامل تو قرار دے دیتا ہے، مگر بہرحال جانتا ہے کہ وہ کائنات کے خالق و مالک نہیں ہے۔ اسی لیے ہر مشرکانہ مذہب میں سب سے بڑے خدا کا ایک تصور ضرور رہا ہے۔ مصری مذہب میں آمن را، مشرق وسطیٰ میں ایل، یونانی دیومالا میں زیوس، ہندو مذہب میں برہما یا ایشور کی یہی حیثیت تھی۔ رسولوں کی امتوں میں تو اصل خالق کا تصور بالکل واضح تھا اور تمام تر شرک کے باوجود وہ جانتے تھے کہ وہی اصل معبود ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اپنے خالق کا تصور انسان نے کہیں باہر سے نہیں لیا، بلکہ یہ اس کے اندر کا علم ہے۔ اس علم کو ہم انسان کا تخلیقی شعور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے جانور اپنی جبلت کے تحت اپنی زندگی کی بقا کے لیے کچھ چیزیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے پرندے گھونسلہ بناتے ہیں، لیکن یہ صرف انسان ہے جو اپنی جبلت سے اوپر اٹھ کر لامحدود طور پر ہر قسم کی اشیاء تخلیق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انسان کی یہ تخلیقی صلاحیت اس کے اندر کے اس یقین پر کام کرتی ہے کہ ہر چیز مخلوق ہے۔ اس کے بعد مذہب آ کر صرف خالق کا تعارف کراتا ہے، جسے انسان اپنے اندر کی آواز سمجھ کر اپناتا اور اس تصور میں سکون محسوس کرتا ہے۔ عام انسان کو اپنی فطرت کی بنا پر اپنے خالق کا تصور نہ کبھی اجنبی لگتا ہے اور نہ کبھی اسے اس کے بارے میں کوئی شک پیدا ہوتا ہے۔ مسئلہ کچھ افراد کی طرف سے پیش آتا ہے جو اپنے تعصبات، مفادات یا خواہشات کی بنیاد پر اپنے اندر کی آواز کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور پھر عقلی اور منطقی مقدمہ قائم کر کے کبھی اس خالق کا انکار کرتے اور کبھی اس کے ساتھ بہت سے شریک گھڑ لیتے ہیں۔ یہ تصورات جب مختلف وجوہات کی بنا پر لوگوں میں پھیل جاتے ہیں تو انسان کا رخ خدا کی طرف نہیں رہتا اور یہی شرکا انسانوں کے لیے اہم ترین ہو جاتے ہیں۔ عام حالات میں انسان خدا کے بجائے اپنے شریکوں کو پکارتا ہے۔ ان شرکا کے باطل ہونے کے لاکھ دلائل اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، وہ خدا کے ان شریکوں کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن جس وقت مصیبت آتی ہے اور آ کر ڈیرے ڈال دیتی ہے تو انسان اپنے شریکوں سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے وہی بچا بھی سکتا ہے۔ اس وقت انسان خدا کو پکارتا ہے اور سارے شریکوں کو بھول جاتا ہے۔ ان سے کہو، ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت کی گھڑی آ پہنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو؟ نہیں، بلکہ ایسے ہر موقع پر اسی کو پکارتے ہو، پھر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو، اور اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بالکل بھول جاتے ہو۔ تاہم انسان جیسے ہی مشکل سے نکلتے ہیں دوبارہ اپنے پرانے رویے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے، بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے۔ پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں
تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ مگر سر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فطرت کی آواز پر خدا کی طرف نہیں لوٹتے اور اپنے اس بدعملی کو پختہ کر لیتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے بالکل ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی طرح اپنے تکبر پر جم جاتے ہیں اور مصائب کے باوجود خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کا رویہ کبھی نہیں بدلتا۔ پھر جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو انہوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ کی، بلکہ ان کے دل اور بھی سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اسی عمل کو خوبی بنا کر پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے۔ شیطان نے بھی اپنی بدعملی کو یہ کہہ کر ایک نظریاتی رنگ دیا تھا کہ اسے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ہی غلط ہے کیونکہ وہ آدم سے برتر ہے۔ چنانچہ شیطان انسانوں میں بھی برتری کا یہی نظریاتی تکبر پیدا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے سامنے سچائی کے حق میں جو دلیل بھی پیش کی جائے وہ متکبرانہ انداز میں اسے رد کر دیتے ہیں۔ ایسے متکبر لوگ کبھی فطرت کی پکار نہیں سنتے۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی فطرت بہت طاقتور چیز ہے۔ انسان فطرت پر کھڑا ہو تو حق کی پکار سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ خدا ہی آسمان و زمین کا خالق ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ انسان اپنے مفادات، خواہشات اور تعصبات کا اسیر رہے تو فرعون کی طرح موت سر پر دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ رہے نظریاتی متکبرین تو انہیں یہ حقیقت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب روز قیامت وہ اپنی سرکشی کا انجام اپنے سامنے دیکھیں گے۔ انسان کی کہانی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اسے دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔ نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردہ گماں سے نکل۔ جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اپنے آسمان سے نکل،